مارنے والے خونی تھے، ملیٹنٹس تھے، بٹ کشمیر کا آدمی اس میں نہیں تھا۔ جتنا کشمیر کو اس حادثے سے دکھ ہوا ہے، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ کوئی کشمیری یہاں کریمنل نہیں ہے، اس کے دل میں نفرت نہیں ہے، یہ میں پورے دیش واسیوں سے کہوں گا۔ ہمارے چیمبر نے پرسوں بات کی، میں ایگزیکٹو ممبر ہوں چیمبر آف کامرس کا، اور چیمبرز نے یہ فیصلہ کیا ہے جتنے بھی لوگ اس حادثے میں مارے گئے ان کے گھروں میں ہم جائیں گے، خواہ وہ کسی بھی اسٹیٹ میں رہتا ہو۔ بڑی میڈیا کہیں، وہ ہر بات کہہ رہا ہے کہ ہندو کو الگ کر کے مارا گیا۔ ارے بھائی، وہاں ہندو مارا گیا، مسلم آپ کو نہیں دکھا؟ آپ اس کی بات نہیں کرو گے؟ ہڑتال کرفیو رہا ہے کشمیر میں۔ کشمیر کے لوگ سب سے پہلے سبزی، کھانے پینے کی چیزیں، دودھ وغیرہ پہلے وہ یہاں کے مائنارٹیز کو پہنچاتے ہیں۔ کشمیر کو نظر لگ گئی، پر بات ایک ہے کہ اس کی خوبصورتی، یہاں کے لوگ خوبصورت، یہاں کے لوگوں کے دل خوبصورت، اس کو دیکھ کر بہت لوگ جلتے ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہاں امن ہو۔ جتنے بھی اسکول ہیں دیش بھر میں، جتنے بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں، وہاں پر جو ٹیچرز ہیں، پروفیسرز ہیں، وہ اس چیز کی پروپیگیٹ کریں کہ یہ دیش جو ہے یہ سب لوگوں سے مل کے بنا ہے اور مل کے رہنا ہے اور مل کے چلنا ہے۔ سنگھ پورہ میں 36 لوگوں کو بالکل اسی طرح مارا گیا جس طرح سے پہلگام میں مارا گیا۔ وہاں بھی ان کو وومن سے سپریٹ کیا گیا، گردواروں کے سامنے کھڑا کر کے 2 گروپوں میں گولی مار کے چلے گئے۔ پر اس وقت بھی کشمیر کا مسلم جو ہے، انہوں نے کہا آپ کشمیر چھوڑ کے نہیں جائیں گے تو ہماری لاشوں سے جائیں گے۔ اور صرف ایک آدمی کا وہ وائرل ہوا ویڈیو جس نے ایک آدمی کو کندھے پہ اٹھا کے لایا، پر وہاں بہت سے گھوڑے جن پہ لوگوں نے ان زخمی لوگوں کو یا وہ بچے ان کو اٹھا کے نیچے لائے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں ایسی حالت ہو، جہاں فائرنگ ہو، لوگ ڈر کے مارے اندر چھپ جائیں گے، اپنی جان بچائیں گے۔ 26-25 لوگوں کا قتل ہوا، کھلے عام گولی مار دی گئی۔ آپ نے سنا کہ گھوڑے والے گولی کی آواز سننے کے بعد وہ پہلگام جو مین جگہ تھی وہاں سے گھوڑے لے کے اور پیدل بھاگے اس انسیڈنٹ کی اور۔ پچھلے چند دنوں سے ہم لوگ کشمیر میں ہیں اور کشمیر کے مختلف علاقوں کی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں۔ کشمیر میں پہلگام میں 22 تاریخ کو جو کچھ ہوا اس پر پورا کشمیر سوگوار بھی ہے، غمگین بھی ہے اور شرمندہ بھی ہے۔ کشمیر کو یہ لگتا ہے کہ ایک داغ ہمارے دامن پر لگا ہے۔ اس سے پہلے بھی کشمیر میں اس طرح کے حالات بنتے رہے ہیں۔ جگموہن سنگھ رینا اس وقت میرے ساتھ ہیں، کشمیر سے ہیں۔ کشمیر میں جو آپسی بھائی چارہ ہے اس کو جوڑ کے رکھنے میں ایک اہم کردار جگموہن سنگھ رینا صاحب کا بھی ہے، اور آل پارٹیز سکھ کوآرڈینیشن کمیٹی جو یہاں کی ہے اس کے چیئرمین بھی ہیں۔ مطلب جتنی بھی سکھ آرگنائزیشنز کشمیر میں ہیں ان کی تمام کی ایک آرگنائزیشن ہے، اور اس آرگنائزیشن کو جگموہن سنگھ رینا ہیڈ کرتے ہیں، انہی سے جانتے ہیں کشمیر کا حال احوال۔ سر بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ پہلگام میں 26 مہمان، ایک آپ کا یہاں کا لوکل، 25 مہمان باہر سے آئے تھے اور پھر وہ واپس صحیح سلامت نہیں پہنچے۔ تو ایک گھر تو ایسا ہے کہ 5 دن پہلے اس کی شادی ہوئی تھی اور اب وہ خاتون ہماری بہن بیوہ ہے اور اس کے گھر والے کی موت ہو گئی ہے۔ کشمیر کا یہ خونی منظر آپ پہلے بھی کئی بار دیکھ چکے ہوں گے، یہ رکنے کا نام کیوں نہیں لے رہا ہے اور کیوں بے گناہ اس کا نشانہ بنتے ہیں؟ سر دیکھیے، آپ نے کشمیر میں دیکھا ہوگا، آپ جہاں بھی گئے، کشمیر کے سبھی لوگ صدمے میں ہیں جب سے یہ حادثہ ہوا ہے۔ اور پہلی بار پچھلے 30 سال میں نے دیکھا کہ لوگ سڑکوں پہ اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے باہر آئے، کیونکہ انہیں بہت برا لگا کہ ان کے مہمانوں کا قتل کشمیر کی اس دھرتی پر کیا گیا جہاں ہمیشہ امن کی بات کی جاتی ہے، جہاں کے لوگ بہت پیار والے ہیں۔ کبھی بھی یہ لوگ انوالو ان چیزوں میں نہیں ہوئے۔ آپ دیکھیے، جتنا بھی ٹورسٹ باہر سے آتا ہے یا یہاں ہر سال
10 لاکھ سے زیادہ یاتری امرناتھ یاترا آتا ہے، پر سبھی لوگ جو ہیں کشمیر کے لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے آپ کو ملیں گے. بالکل یہ بات حقیقت بھی ہے. اور ہماری ہاسپٹیلٹی کشمیر کی ٹورزم کی جو ہے یہ اتنی مشہور ہے کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. آپ کو یہ عام لوگوں سے یہ پتہ لگ جائے گا. کشمیر کا آدمی نہ بولے پر آپ ٹورسٹ سے بات کریے. دیکھیے ابھی وہاں ایک 26-25 لوگوں کا قتل ہوا، کھلے عام گولی مار دی گئی. آپ نے سنا کہ گھوڑے والے گولی کی آواز سننے کے بعد وہ پہلگام جو مین جگہ تھی وہاں سے گھوڑے لے کے اور پیدل بھاگے اس انسیڈنٹ کی اور صرف ایک آدمی کا وہ وائرل ہوا ویڈیو جس نے ایک آدمی کو کندھے پہ اٹھا کے لایا. پر وہاں بہت سے گھوڑے جن پہ لوگوں نے ان زخمی لوگوں کو یا وہ بچے ان کو اٹھا کے نیچے لائے. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں ایسی حالت ہو، جہاں فائرنگ ہو، لوگ ڈر کے مارے اندر چھپ جائیں گے، اپنی جان بچائیں گے. ابھی دیکھیے کشمیر کے ایک عادل جو ہے وہاں کا ایک لڑکا جس نے کوشش کی کہ وہ بندوق اسے کھینچ کے واپس ریٹیلیٹ کرے اور ان کو بچائے، بیچارہ اسی حال میں وہ پھر مار دیا گیا، اس کو بھی مار دیا گیا. بات یہ تھا کہ مارنے والے خونی تھے، ملیٹنٹس تھے، بٹ کشمیر کا آدمی اس میں نہیں تھا. جتنا کشمیر کو اس حادثے سے دکھ ہوا ہے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ جیسے سوگ ہے ہمارے سارے کشمیر میں. اور کیونکہ کشمیر کے دل جو ہیں وہ اتنے صاف ہیں، اتنا ان لوگوں میں پیار محبت ہے ایک انسانیت کی طرف، وہ یہاں دکھتی ہے، گراؤنڈ پہ دکھتی ہے. آپ دیکھیے کہ کتنے لوگ جتنے بھی یہاں ابھی سڑکوں پہ جب ہڑتال پہ کر رہے تھے، کالے فلیگ لے کے چل رہے تھے، وہ بینرز لے کے چل رہے تھے. ایسا اگر کشمیر کے لوگوں کے دلوں میں نفرت ہوتی کبھی ایسا نہیں کرتے. پر ان لوگوں کے دلوں میں کبھی نفرت نہیں تھی. میں اس چیز کا گواہ ہوں. میں نے 50 سال کشمیر کی زندگی میں سوشل ورک میں گزارے ہیں. ملیٹنسی کا وہ دور بھی دیکھا جب یہاں چھٹی سنگھ پورہ میں 36 لوگوں کو بالکل اسی طرح مارا گیا جس طرح سے پہلگام میں مارا گیا. وہاں بھی ان کو وومن سے سپریٹ کیا گیا، گردواروں کے سامنے کھڑا کر کے 2 گروپوں میں گولی مار کے چلے گئے. پر اس وقت بھی کشمیر کا مسلم جو ہے انہوں نے کہا آپ کشمیر چھوڑ کے نہیں جائیں گے تو ہماری لاشوں سے جائیں گے. وہ یہاں کی کشمیریت جو ہے وہ بیان کرتی ہے. یہاں جب ہڑتال کرفیو رہا ہے کشمیر میں، کشمیر کے لوگ سب سے پہلے سبزی، کھانے پینے کی چیزیں، دودھ وغیرہ پہلے وہ یہاں کے مائنارٹیز کو پہنچاتے ہیں، اس کے بعد وہ پھر اپنے لوگوں میں دیتے ہیں. یہاں کی ایک کشمیری جو پیار ہے، آپسی بھائی چارہ، اس کی بڑی بے مثال ہے. پر یہ ہے کہ کشمیر کے حالات کو چند لوگوں نے بدنام کیا ہے، اس میں ایک بہت گہری سیاست ہے. پر میرا سوال میں کھل کے کروں گا کہ سیکیورٹی یہاں پہ ہماری سرکار ایک نہیں، یہاں کشمیر میں کئی ایک لوگ کام کر رہے ہیں. انٹیلیجنس کام کر رہی ہے، CRPF کام کر رہی ہے، BSF کام کر رہی ہے، آرمی کام کر رہی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹورسٹ کو ایسے اکیلے وہاں چھوڑ دیا جائے گا؟ ورنہ آپ یہاں آئے ہیں، آپ دیکھیے چپے چپے پہ یہاں سیکیورٹی فورسز پہرا دے رہی ہیں، کیمپ بھی ہیں. ڈاؤن ٹاؤن میں اس سارے دنوں میں پچھلے جو حالات ٹھیک ہوئے جب سے کشمیر اتنا کھلا ہے کہ ہمارا ڈاؤن ٹاؤن جو کشمیر میں ایک مشہور رہا ہے کہ وہاں ہمیشہ گڑبڑ ہوتی رہی ہے، ٹورسٹ وہاں اکیلا گھومتا رہا. بٹ وہاں بھی روکی جو ہے وہ آرمی، CRPF اور یہ لوگ کرتے رہے ہیں کہ کوئی ایسا شرارت مند عناصر، کیونکہ ایسا ہے وہ ہمارے کشمیر کے بیچ میں نہیں ہے. ہمارے دیش کی اس بیوٹی کی اور اس کشمیر کے بھائی چارے کی اور بہت سے پڑوسیوں کی نظر ہے. میں ایک پڑوسی کی بات نہیں کہوں گا، یہاں بہت سے پڑوسیوں کی نظر ہے، کیونکہ یہاں کی خوبصورتی اتنی اچھی ہے. وہ یہاں کے لوگوں کا پیار نہیں ہے، وہ اس خوبصورتی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں بائی ہوک اور کروک. تو اس لہٰذا ان لوگوں نے یہاں پر ہمیشہ یہاں کے لوکل نوجوانوں کو جو پچھلی بار اس تحریک میں چلے گئے ان کو بہکایا، ان کو دباؤ کیا، بندوق کی زور پر لے گئے. پر ایسا کشمیر میں کبھی بری سوچ نہیں ہے. انسانیت ہے ہمارے کشمیر میں. یہاں کئی بار CRP گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، گاؤں میں ایکسیڈنٹ ہوا، لوگ زخمی ہوئے،
اور وہی کشمیر کا آدمی اس کو جا کے پٹی کرتا ہے، گھر میں اٹھا کے اس کو چائے پلاتا ہے۔ ایسی اگر نفرت کی بات ہوتی تو کبھی ایسی باتیں نہیں ہوتی۔ یہ بالکل آپ کو ہمارے پیپرز میں یہ چیزیں، کہانیاں جو ہیں یہ مل جائیں گی۔ پر میں اتنی آپ سے کہوں کہ کشمیر کے آدمی میں کبھی نفرت نہیں۔ امرناتھ کی یاترا میں ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ دن کو وہاں جاتے ہیں، اور جس گھوڑے پر وہ چڑھ کے جاتے ہیں، میں 89 کی 90s کی بات کروں، اس گھوڑے کی رسی جو تھی وہ کشمیری مسلم کے پاس تھی۔ اگر نفرت ہوتی تو یہ ان کا ساتھ نہ دیتے۔ کوئی یاترا یہاں کی جو امرناتھ یاترا ہے یا کھیر بھوانی کا میلہ ہے، کشمیر کی مسلم کوآپریشن کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور یہ صدیوں سے چلتا آیا ہے۔ ملیٹنسی کے دنوں بھی رہا، آج بھی ہے، آگے بھی رہے گا۔ یہاں کے خون خون میں بھائی چارے کی جو تصویر ہے وہ آپ کو دکھے گی۔ سر، جس بھائی چارے کی تصویر کی آپ بات کر رہے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا بھی، کیا اس میں ہم اس کو اس طرح دیکھیں؟ دو طریقے ہیں دیکھنے کے، ایک وہ جو ٹی وی میڈیا ہمیں دکھا رہا ہے یا بھکت دکھا رہے ہیں کہ ہندو مسلمان۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو اس طرح دیکھیں کہ یہ جو ہندو مسلمان سکھ عیسائی کا بھائی چارہ ہے، اس کا گہوارہ کشمیر ہے، اور اس کو توڑنے کی کوشش ہمارے دشمن کر رہے ہیں، اور یہ وہ وقت ہے کہ دشمن کے خلاف ہمیں اکٹھا ہونا ہے۔ یا پھر اس کو اس طرح دیکھیں کہ یہ ہندو مسلمان ہو گیا ہے سر؟ نہیں، ایسا بالکل یہاں کشمیر میں ایسا نہیں ہوا۔ پر جو ہمارا، جس کو ہم گوڑی میڈیا کہیں، وہ ہر بات کہہ رہا ہے کہ ہندو کو الگ کر کے مارا گیا۔ ارے بھائی، وہاں ہندو مارا گیا، مسلم آپ کو نہیں دکھا؟ آپ اس کی بات نہیں کرو گے؟ بچانے والے جو تھے یا جو آدمی مارا بھی گیا، تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ ایک مطلب سیٹ آف مائنڈ ہے کچھ لوگوں کا، جو سیاسی طور پر اس سارے کھیل کو کھیلنا چاہتے ہیں، وچ از ویری بیڈ۔ لیکن ہندوستان میں بھی انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، میں نے دیکھا بہت سے ایسے ہندوز، اچھے ہندو ہیں، بڑے لوگ ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سیاسی کھیل جو کچھ لوگ کر رہے ہیں یہ اس کو نگار دیں گے، کیونکہ دیش کبھی بھی ایک ہندو آتا سے نہیں چلے گا۔ اس دیش کی قربانی کے لیے یہاں ان سے کئی گنا زیادہ سکھوں اور مسلمس نے دی ہے۔ یہاں کے علمبردار جو ہمارے لیڈر رہے ہیں، مسلم نیتا رہے ہیں، سکھ نیتا رہے ہیں، کیا یہ دیش اب خالی ہندو تک ہے؟ یہ ایک الیکشن سٹنٹ ہے جس کو دیش کے لوگوں کو مطلب نکارنا ہوگا، کیونکہ یہ آگے فیوچر جنریشن کی جو سکوپ ہے ہمارے دیش میں، ان کو اگر سیفٹی سیکیورٹی دیکھنی ہے اس دیش کی، تو ان کو ایسی سوچ رکھنے والے لوگ جن کے اندر ایک کیومنل وہ سوچ ہو، اس کو ایک دم سے نکارنا چاہیے، کیونکہ یہاں پورے دیش میں بھائی چارہ بن کے ہی اس کی کامیابی ہے۔ ترقی بھی دیش کی تبھی ہو سکتی ہے جب ہم ہر خطے کے آدمی کو ایک برابر کا سامان دیں، چاہے وہ کئی ایسے خطے ہیں، ہمارا دیش ایسے حصوں میں بٹا ہے، کہیں پر ایک مائنارٹی میجورٹی میں ہے اور کسی جگہ پر وہ مائنارٹی میں ہے۔ تو دیٹ ڈز ناٹ مین کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہاں کشمیر میں سے مسلم اکٹھا ہو کے ہندو کو دبانے کی کوشش کرے، اور دلی میں ہندو اکٹھا ہو کے مسلم کو دبانے کی کوشش کرے، یہ کبھی نہیں چلے گا اور نہ کوئی اس کو پسند کرے گا۔ تو باقی یہ رہا کہ ایک میڈیا ایک نریٹو بنا دیتا ہے، ایک وہ برین واشنگ جیسے ایک ماحول جو پیدا کرتا ہے، اس کو اچھے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے۔ میں تو یہ کہوں کہ جتنے بھی اسکول ہیں دیش بھر میں، جتنے بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں، وہاں پر جو ٹیچرز ہیں، پروفیسرز ہیں، وہ اس چیز کی پروپیگیٹ کریں کہ یہ دیش جو ہے یہ سب لوگوں سے مل کے بنا ہے، اور مل کے رہنا ہے، اور مل کے چلنا ہے۔ ہاں صاحب، ایک آخر میں چیز بتا دیجیے گا، جو ٹورسٹ، اب یہ سیزن شروع ہونا تھا اور ٹورسٹ آ رہے تھے، اور اب آگے امید یہ تھی کہ بہت زیادہ ٹورسٹ آئیں گے، پچھلے چند سالوں سے آ بھی رہے ہیں، اب تھوڑا تھوڑا ڈر ان کو ہے۔ اور جو یہاں پہ ہیں، میں 3 دن سے لوگوں سے بات کر رہا ہوں، جو یہاں ہیں وہ بڑے پرسکون ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کشمیر سے اچھا کچھ نہیں، کشمیری سے اچھا کوئی نہیں۔ لیکن جو باہر ہیں، جو یہ میڈیا ان کو دکھا رہا ہے، تو تھوڑا ڈر تو ان کو رہتا ہی ہے۔ آپ بحیثیت سکھ، کشمیری، کشمیر میں رہنے والے، کیا کہیں گے باہر کے جو ہمارے ہندوستان کی مختلف اسٹیٹ سے آنا چاہ رہے تھے، لیکن تھوڑا ڈر ہے ان کے ذہن میں؟ نہیں، دیکھیے، ہم بات صاف ہے بالکل، کوئی کشمیری یہاں کیومنل نہیں ہے، اس کے دل میں نفرت نہیں ہے، یہ میں پورے دیش واسیوں سے کہوں گا۔ ہمارے چیمبر نے پرسوں بات کی، میں ایگزیکٹو ممبر ہوں چیمبر آف کامرس کا، اور
चैम्बर्स ने ये फैसला किया है जितने भी लोग इस हादसे में मारे गए उनके घरों में हम जाएंगे, खा वो किसी भी स्टेट में रहता हो, अच्छा, ठीक। हम जाके उनके साथ सिंपैथी जो है वो इजहार करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वो सारा एक सरकारी उसमें आ गया। अदरवाइज जो दुख कश्मीर को इस हादसे से हुआ है वो दिल से हुआ है, कोई ऐसा बात नहीं। और मैं देशवासियों से अपील करूँगा, आपके यात्रा भी आने वाली है, आप आइए, कोई कुछ नहीं होगा, पर सिक्योरिटीज़ जो हैं, जो एजेंसी, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं इसमें, जैसे मैंने कहा कि देश के दुश्मन इस पर नज़र रखे हुए हैं, वो चाहते हैं कहीं ना कहीं इस तरह के फसाद हमारे इस देश में हों। वहाँ पे सिक्योरिटी का एक अहम रोल है कि वो थोड़ा सा एक्टिव रहे और उस तरह से गार्ड करे जैसे करते आए थे। दे शुड नॉट बिकम पार्ट ऑफ this situation, rather they should try to मतलब सेव द एरिया। जो एक पुलिस का जो रोल है, जो सिक्योरिटी फोर्स का रोल है, वो अपना रोल अदा करें, उससे पीछे ना हटें, क्योंकि ये यहाँ भी नहीं है, ये कहीं भी हो सकता है। बॉम्बे में हुआ, कहीं और जगह हुआ, पर ऐसी कई चीज़ें कहीं भी हो सकती हैं। बट कश्मीर पर सबकी नज़र है। कश्मीर को हम लोग कहते हैं कि इस कश्मीर को नज़र लग गई, पर बात एक है कि इसकी खूबसूरती, यहाँ के लोग खूबसूरत, यहाँ के लोगों के दिल खूबसूरत, उसको देखकर बहुत लोग जलते हैं जो नहीं चाहते कि यहाँ अमन हो। यहाँ के बच्चे इतने ज़हीन हैं, मैं क्या बताऊँ आपको। अभी कभी देखिए आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, आज दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों में, वर्ल्ड के न्यूज़पेपर के हेड हमारा कश्मीर का आदमी है। इसके पास बड़ी पोटेंशियल है, वो हर आदमी मानता है, पर वो चाहते हैं कि ये इस दलदल में फंसे रहें और ये आगे न बढ़ें। तो मैं उनसे ये कहूँगा, कश्मीर का आदमी हमेशा आपके लिए वेलकम करने के लिए हमेशा आपको तैयार है। आप आइए, या आपको अपने घरों में बिठाएंगे। वो तो उन लोगों ने भी कहा जिनके लोग मारे गए कि भाई इनको, उन्होंने हमें घर दिया, चाय पिलाया और प्रोटेक्शन दी। प्रोटेक्शन की यहाँ कश्मीर में कोई ज़रूरत नहीं, जब तक सिक्योरिटी को एक अपने तरीके से उन दुश्मनों से यहाँ बचाना है। कश्मीर के लोगों से आपको किसी किस्म का कोई डर नहीं। कश्मीर के लोगों में प्यार है, इंसानियत है, वो आपको ग्राउंड पर दिखेगी। कई लोगों ने देखा भी है, लोगों ने बोला है आज गुलमर्ग पूरा फुल है। आज भी आप कई जगहों पर जाइए, टूरिस्ट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप आइए और कश्मीर की जो ब्यूटी है, यहाँ के लोगों का प्यार, वो हासिल कीजिए। आप आएँ कश्मीर और कश्मीर को देखें। मीडिया जो कुछ आपको दिखा रहा है वो सच नहीं है, और कश्मीर भी उतना ही गमगीन है जितना हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के लोग गमगीन हैं, या जिन्होंने अपने खोए हैं। जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो उन लोगों के घर जा रही है जो 26 लोग मारे गए। एक कश्मीर का था, 25 बाहर के थे। तमाम लोगों के घरों में जाकर अफसोस करने का, दुख जताने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग वहाँ हर घर में पहुँचेंगे। ये कश्मीर है, ये कश्मीरियत का पैगाम है, और इसे आप टीवी की नज़र से ना देखें। कश्मीर को देखना है तो फिर अपनी नज़र से देखिए। एक बार आइए, आपको एहसास होगा कि कश्मीर जितना खूबसूरत है उतने ही कश्मीर के लोग मोहब्बत करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया सर।